جو ان کے پیچھے چلے گا، اللہ نے فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں کافر بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے۔ کہنے کو تم مسلمان ہو گئے لیکن تمہارے دلوں سے ایمان جا چکا ہوگا، حالانکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت ایمان کی پہلے دی ہے، سنت کی نعمت دی ہے، شریعت دی ہے، لہٰذا اب تمہیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ نعمت یاد بھی دلائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ نے تمہیں اپنی رسی دی ہے، تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، وہ رسی ڈھیلی مت چھوڑو، جتنے اختلافات ہوں گے وہ رسی ڈھیلی ہوتی جائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ کیا احسان ہے وہ؟ دین، شریعت، سنت، نبی کی امت میں پیدا کیا، یہ احسان ہے اللہ کا۔ اللہ چاہتے تو جانور بنا دیتے، اللہ چاہتے یہودیوں میں پیدا کر دیتے، عیسائیوں میں، مشرکوں میں پیدا کر دیتے، کون پوچھنے والا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، ورنہ تھے دشمن۔ اوس اور خزرج کا کیا حال تھا؟ آپس میں کتنی قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی اس نعمت یعنی دین کی نعمت کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک احسان۔ دوسرا، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کی آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، بس کودنے ہی والے تھے، بیچ میں ہلاکت کے دہانے پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچا لیا ایمان کی بنیاد پر۔ اب بھی اگر انسان نہ سمجھے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کی ہیں، اور ایسے ہی وہ بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس راہ کو چھوڑے گا، فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ انسان جو اپنے دین سے مرتد ہوگا وہ کافر ہو کر مرے گا، اور اس کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ایمان کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت، ان کی تہذیب، ان کا کلچر جو پھیلے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا، فرمایا ان کو بھی اور ان کو بھی ذلت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر اللہ نے کیا رکھی؟ ذلت۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا غضب ہے اور وہ گمراہ ہیں۔ جو انسان اس کے پیچھے چلے گا، ان کے پیچھے جائے گا، اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ اس مضمون کو تھوڑا سا اس صورت کے اندر اور کھولا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم ایمان والوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہ بناؤ۔ بطانہ کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو، جگری دوست کسی کو نہ بناؤ، اپنا قریبی کسی کو نہ بناؤ۔ اور کتنا قریبی ایمان والوں نے بنا لیا، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ بس جو ان کے کلچر میں دکھتا ہے خشک اور تر، وہ فوراً اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سنت کیا کہتی ہے؟ بلکہ بہت ساری سنتیں، جو چیزیں سنت کے اندر شامل تھی، اتفاق سے اگر وہ فیشن کے راستے سے آئی تو وہ اڈاپٹ کر لی گئی، لیکن جب وہ سنت کے طور پر آئی تو اسے اختیار نہیں کیا گیا۔ داڑھی اگر فیشن کے طور پر آئے، اس طریقے سے حاصل کر دیا گیا، اس طریقے سے اس کو زندگی میں لایا گیا، سنت کے طور پر نہیں لایا گیا۔ ٹخنے کے پیجامے کے اوپر سنت کے طور پر آیا، اس کو نہیں لیا، فیشن کے طور پر آیا، اس کو لے لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقے اتفاق سے وہ اس کی شکل بدل کر، بلکہ بدل کے نہیں بگاڑ کر جب فیشن کے طور پر پیش کیا گیا تو اس امت نے اسے فوراً ہاتھوں ہاتھ لیا، اس امت کے نوجوانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فرمایا اتنی تم ان سے محبت کرتے ہو، آؤ قرآن تمہیں بتائے گا کہ ان کا کیا حال ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہارے نقصان میں، ہر زندگی کے ہر موڑ پر جو بھی چیز وہ بناتے ہیں، ان کی کمپنیاں جو بناتی ہیں، جو بھی وہ کچھ تیار کرتے ہیں، تمہارے نقصان کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر نہیں، تمہارے نقصان کو۔ لا یعلونکم خبالا، تمہارے نقصان کو سامنے رکھ کر وہ سب چیزیں بناتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تم مرتے ہو، کٹتے ہو، گلتے ہو، تمہارا نقصان ہوتا ہے مالی جانی، دنیا کے کسی بھی کونے میں، وَدُّوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو،
اور تم نقصان میں آؤ، تم پریشان ہو، تم مدد کے لیے پکارو فلانے کو، اور تم دہائیاں دو اور تمہاری کوئی سننے والا نہ ہو، اور پھر انہیں دیکھنے میں مزہ آئے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تو ہے ان کے، فرمایا جو نفرت انہوں نے اندر رکھی ہوئی ہے کبھی کبھی ان کی زبان پر چھلک کے باہر آ جاتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، لیکن وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، جو زبان پر آتی ہے۔ وما تخفی صدورہم، اور جو سینوں کے اندر ہے ان کے، اکبر، وہ تو بہت ہی بڑی ہے، اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ان کنتم تعقلون، لیکن تم ہو کہ تمہیں عقل نہیں آتی، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، نہیں پہچانتے ہو کہ وہ محسن جو تمہارے لیے راتوں کو روتے رہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا سلیقہ تمہارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ کے طور پر تمہیں پیش کیا، قرآن جیسی عظیم نعمت دی، تم وہ چھوڑ کے اور ان لوگوں کے پیچھے چلے ہو جو سیدھا جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس کے بعد قرآن پاک کے عجیب انداز ہے اس جگہ پر، شاید یہ انداز پورے قرآن میں اس طریقے کا کہیں نہیں ہے، یا پھر کچھ وہاں پر ہے جا کے لا تتخذوا عدوی وعدوکم سورہ ممتحنہ کے اندر، یا پھر یہاں ہے ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو تحبونہم جو ان سے محبت کرتے ہو۔ ہاں عجیب بات، تم ہی ہو سب کچھ ان کا حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کی ٹوپی، ان کے کپڑے، ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کے شادی بیاہ کا طریقہ، سب کچھ تم ان کا لینا چاہتے ہو۔ ہاں انتم اولائی، یہ تم ہی ہو تحبونہم جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ تقاضا کیا تھا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، حالانکہ تم ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایک اعتبار سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تمہارے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے، وہ تمہارے کلچر کو اڈاپٹ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ تم ان کے نبی کی بات کو مانتے ہو، ان کے نبی پر ایمان رکھتے ہو، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمہارے کلچر کو اڈاپٹ کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، تم ہی ہو بس ان کے پیچھے رہتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے بھروسے کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ ہی جانتا ہے اپنے بندوں کے حالات کو، ہم نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہوا؟ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے، قرآن پاک کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ کرتے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا رب ہے جو وہ ان کے ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ فرمایا وہ تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ جتنا ان کا غصہ ہے، جتنا ان کی نفرت ہے، اس اعتبار سے اگر وہ چاہیں تو جڑ سے اسلام کو مٹا دیں، جڑ سے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تم اپنا ہاتھ کاٹو یا غصے میں جو مرضی کرو، قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کے اندر مر جاؤ تب بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ تب بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو ان کو کہا گیا، لیکن ایمان والوں کو کہا گیا تمہارا کیا فرض ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ڈٹ جاؤ اپنے نبی کے دین پر، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، دین والی زندگی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی تدبیریں، ان کے پلان، ان کا غصہ، ان کی نفرت، لا يضركم، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اس لیے کہ وہ جو بھی پلان بنا رہے ہیں اللہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہے، اللہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی مدد کا وہ واقعہ جو غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوا، تفصیل سے اس کو بیان کیا، کیسے اللہ کی مدد اتری، لیکن شرط یہ تھی کہ بدریین کے اندر وہ صفات تھی کہ اللہ کی مدد اترے، لہذا امت کو بھی بتایا گیا وہ صفات اپنے اندر لاؤ جو بدریین کے اندر تھی، جو ان صحابہ کے اندر تھی، پھر اللہ کی مدد اتری۔ کل ہم انشاءاللہ وہ صفات سنیں گے، وہ کون سی صفات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔